حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ کہتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ کی چشمان مقدس سرخ ہو جاتی، یعنی آنکھیں مبارک حضور کی سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی، یعنی حضور کی آواز بلند ہوتی اور جلال زیادہ ہو جاتا، اور یوں لگتا کہ جیسے آپ کسی ایسے لشکر سے ہمیں ڈرا رہے ہیں جو صبح و شام ہم پر حملہ کرنے والا ہو۔ اور فرماتے ہیں آقا دو جہاں کہ میں اور قیامت دونوں ان دو انگلیوں کی طرح ساتھ ساتھ بھیجے گئے ہیں۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت شہادت یعنی شہادت والی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملاتی ہوئے ارشاد فرمایا، یاد رکھو بہترین کلام، بہترین بات اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اور بہترین تمہارے پاس سیرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور بدترین کام نئی عبادات کے طریقے نکالنا ہے، ایجادات کرنی ہے، اور عبادت کا ہر نیا طریقہ، ہر نیا کام گمراہی ہے۔ پھر فرماتے ہیں آقا دو جہاں کہ ہر مومن کی جان پر تصرف کرنے کا سب سے زیادہ حقدار میں محمد ہوں۔ جس آدمی نے شخص نے مال چھوڑا وہ ان کے وارثوں کے لیے ہے، اور جس نے قرضہ چھوڑا یا اہل و عیال چھوڑے اور ان اہل و عیال پر قرض چھوڑ دیا تو فرمایا وہ میرے ذمہ ہے، قیامت کے دن میں ادا کروں گا۔ تو اب پتہ چلا کہ بدعت دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے بدعت سیئہ، بدعت حسنہ۔ اب بدعت سیئہ جو گمراہی، فسق، فجور اور گمراہی کی طرف لے جائے اس سے منع فرمایا ہے، اور وہ بدعات جو اسلام کی طرف انسان کو مائل کرے، مستحسن ہوں، بہترین ہوں، مستحبات میں داخل کرے، اور ان کے کرنے سے انسان کو فائدہ حاصل ہو، ان کے کرنے سے انسان کو قرب حاصل ہو، ان کے کرنے سے انسان کو عشق الہی نصیب ہوتا ہو، تو فرمایا اس کی طرف راغب بھی کیا۔ تو پتہ چلا کہ صرف بدعت، ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی، یہ جو رٹ لگی ہوتی ہے نا کہ ہر طرف کہ بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے، نہیں، ہر بدعت گمراہی نہیں ہے۔ بدعت وہ گمراہی ہے جو نیا طریقہ عبادت کا نکالا جائے لیکن اسلام کے منافی آئے، اسلام کے اگینسٹ آئے، اسلام کے مترادف آئے، اسلام کے خلاف آئے، وہ گمراہی ہے۔ جو طریقہ قرآن اور سنت سے ثابت ہو، قرآن اور سنت کی طریقے پر ہو، جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو، وہ گمراہی نہیں ہے، وہ بدعت حسنہ کہلائے گی۔ اور بدعت حسنہ جب قرآن اور حدیث کے آئین مطابق ہوگی، قرآن اور حدیث کے بالکل موافق ہوگی، اس کو جائز رکھا جائے گا۔ قرآن اور حدیث کے جو بدعت منافی آئے وہ بدعت سیئہ ہوگی، اس کا اسلام نے یہاں منع فرمایا اور حضور نے بھی منع فرمایا ہے۔